السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے اور اس سے بھی کو میرے پاس حاضر ہوں۔ شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان ہے رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الاخلاص وحی کے لحاظ سے یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 22 نمبر پر اتاری گئی۔ قرآن ترتیب کے لحاظ سے 112 نمبر پہ ہے، آیات 4 ہے، رکوع 1 ہے۔ اخلاص کے معنی ہے خالص، ہر کمی سے پاک۔ آیت 1 سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یہ صورت مختصر سی ہے، اس کی یہ بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1/3 قرآن قرار دیا ہے اور رات اور دن یعنی کہ صبح شام ہر نماز کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارک اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ بعض صحابہ ہر یعنی کہ رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ سورہ اخلاص کو بھی پڑھتے تھے، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے یہ بھی۔ اور اس جو صورت ہے اس کا جو سبب نزول ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نعت بیان کرو، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ صرف ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، یعنی کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور نہ اس سے یعنی کہ کوئی چیز نکلی ہے نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، یعنی کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو جنا ہے، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ اور اس صورت میں ان کا بھی رد ہے جو بہت سے خداؤں کے قائل ہیں، اور ان کا بھی جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان کا بھی جو سرے سے اس کے وجود باری تعالیٰ سے اس کے قائل ہی نہیں ہیں۔ یہ ان سب یعنی کہ یہ سورج جو ہے ان کا یعنی کہ تمام لوگوں کا جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں، ان کے لیے رد بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے، ہر چیز پہ غالب ہے، قادر ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے۔